تو اللہ تعالیٰ اس دین کی بقا کے لیے دنیا میں یہ دین باقی رہے گا قیامت تک، اس لیے ایسی قوم کو لائے گا اللہ تعالیٰ جو اس دین کے ترجمان ہوں گے، اس دین کے پر کاربند ہوں گے. لیکن وہ کیسے ہوں گے؟ کہا یحبہم و یحبون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے بھی محبت کرے گا. یہ دو طرفہ محبت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فضلا من اللہ، اگر کسی کا فضل اور کسی کی نعمت آپ کے اوپر دنیاوی اعتبار سے ہو تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے. ایک آدمی اگر کسی کو کوئی نوکری دلا دے تو پوری زندگی اس کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رہ جاتا ہے. تو سب سے بڑا احسان کس کا ہے ہماری زندگی پر؟ اللہ کا. اور سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہ نعمت قرار دیا دین کو. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتی کا آج ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر اور اپنی نعمت کی اتمام کی. تو کہا فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ فضل تمہیں ملا ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور وہ اپنی حکمت سے کہاں اس کو دینا چاہتا ہے وہیں دیتا ہے. اس لیے علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے کام میں حکمت بھی ہے، اور اس کا کام ایسے الٹپ نہیں جس کو ہم بولتے ہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر جو کرتا ہے، علم کی بنیاد پر. یعنی وہ جانتا ہے کون اس کا اہل ہے اسی کو دیتا ہے، کون اس کا اہل نہیں اس کو نہیں دیتا. اس لیے جس کو دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. ہمیں اپنی ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قرآن کی، اپنے حدیثوں کی، ان سب کے اپنے علم کی جو ہمیں اسلاف سے ملا ہے، یہ میراث علم کا، اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی اسی قدردانی کا رمز ہے، اسی کی علامت ہے. اگر قدر نہ ہوتی تو ہم نہیں یہاں بیٹھتے، ہے نا. اس لیے قدر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں میں اور بھی اس جذبے کو مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے. یہ ہماری دعائیں ہیں. باقی انشاءاللہ اور آیتیں جو ہے اس سورت کی اگلی نشست میں پیش کی جائیں گی، اور اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کسی صاحب کا، کسی بھائی کا، کہتے ہیں سجدے ساہو. اب سجدے ساہو کے مسائل بہت لمبے ہیں. ہاں مختصراً دیکھو، سجدے ساہو جو ہے وہ اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک تو یعنی انسان زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، بلکہ تین ہیں. اور یا تو پھر یہی نہیں پتا ہے کہ کم ہے کہ زیادہ ہے، سمجھئے. یعنی یا تو بھول کر کے کم پڑھا، جیسے بیچ کا جو ہے وہ تشہد 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا تو تشہد بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو کمی ہو گئی نا نماز میں. اور یا تو پھر زیادہ کر دیا، 2 رکعت کی نماز تھی 3 پڑھ لیا، یا 4 تھی تو 5 پڑھ دیا، بعد میں یاد آیا کہ اس میں تو زیادہ کر دیا، تو یہ کمی اور زیادہ. تیسرا ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا نماز، بیچ میں کنفیوژن میں ہو گیا، پتہ نہیں تیسری رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، ابھی وہ جو ہے کنفیوژن میں نہیں، شبہ میں پڑ گیا. تو یا تو کم کر دیا بھول کر کے، یا زیادہ کر دیا بھول کر کے، یا پتہ نہیں کہ کم ہے کہ زیادہ ہے، یعنی شبہ میں ہے، شک میں ہے. تینوں کے لیے سجدے سہو ہے. لیکن کیسے ہے اس کا ادب میں بتاتا ہوں. اگر ایک انسان بھولا ہے، ابھی نماز میں ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کس رکعت میں ہے، تو کم سے کم کی بنیاد بنا لے. اگر 2 اور 3 میں کنفیوژن ہے تو 2 سمجھ لے، 3 اور 4 میں کنفیوژن ہے تو 3 سمجھ لے. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو بہرحال کم سے کم پر بنیاد بنا کر آگے بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے نماز پوری کر لے اسی پر، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سجدے سہو کر لے.
سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لے، تاکہ وہ جو یہ سہو جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، حقیقت میں شیطان ہے جو بلاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن میں اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے عہد کیا، جیسے قرآن میں مذکور ہے، اس نے عہد کیا ہے کہ میں اس بندے کے پاس ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم وعن ایمانہم وشمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہا کہ ہم ان کے دائنے سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک شیطان نے خنزب نام ہے اس کا، یا خنزب یا خنزب دونوں کہا گیا ہے، تو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے مصلی تو آ کر کے کہتا ہے وہ سوچ یہ سوچ لے کے چلا جاتا ہے، کبھی گاڑی خراب ہے، کبھی بیوی جو ہے اس کے مسائل میں لے جا کے الجھا دیتا ہے، کبھی پڑوسی کے مسائل میں، کبھی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کے بارے میں سوچ فکر میں ایسے اس کو الجھا دیتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی نماز پڑھا کتنا نہیں پڑھا۔ تو وہ خنزب ہے یا خنزب ہے، وہ بھی اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اور پھر شیطان، حدیث میں آتا ہے شیطان جو ہے وہ صفوں کے بیچ سے گزرتا رہتا ہے، تو خاص تو اسی لیے کہا کہ پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہو، تو اب تو لوگ بھاگتے ہیں پاؤں لگاتے ہوئے، تو اور بھی اس کو موقع ملتا ہے، جتنا دور رکھو گے اتنا ہی زیادہ شیطان ہوں گے، ایک ہی نہیں تو اور بھی شیطان پوری پارٹی آ جاتی ہے۔ ایک تو وہ خنزب ہے جو آتا ہے پاؤں لگائے رہو تب بھی آ جائے گا، لیکن دوسرے بھی شیاطین آ جاتے ہیں، تو بہرحال یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع میں بھی نماز میں جب کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفسی، اور اگر بیچ میں وسوسہ ہوا تو بھی حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی نفسی کر کے اپنے بائیں طرف تھوکے، شیطان پہ تھوک مارنے کی نیت سے تھو کریں۔ اچھا، یہ تو اس وسے کو دور کرنے کے لیے ہے یہ کام۔ اب جو ہے جب شک شبہ ہوا تو میں نے بتایا کہ کم سے کم پر بنیاد بنا کر کے اور اس کے بعد جو ہے نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، 2 سجدہ سہو کا، 2 سجدہ سہو کا، اور اس میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، وہی جو سجدے کی دعا ہے وہی دعا ہے، یہ سجدے تلاوت نہیں ہے، یہ سجدے سہو ہے، 2 سجدہ ہے۔ اور اگر بھول کر کے کم کر دیا نماز میں تو دیکھو کمی میں بھی کئی وہ ہے طرح کی کمیاں ہیں۔ ایک تو کمی کیا ہے سنت چھوڑ کر کے یا واجب چھوڑ کر کے، اور ایک کمی ہے جو رکن ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر رکن چھوڑ دیا ہے، کم ہو گیا، جیسے مثلا رکوع بھول گیا، سیدھے کھڑا تھا سجدے میں چلا گیا، یا یہ ہے کہ سجدے میں گیا ایک سجدہ بھول گیا، ایک سجدہ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا تو رکن بھول گیا، ایسی صورت میں یہ سہو جو ہے، اس سہو میں حکم یہ ہے کہ جس رکعت کے اندر کوئی بھی رکن بھول گیا ہے اس رکعت کو کینسل کر دے، سمجھیے، اس کو کینسل کر دو۔ وہ اگر دوسری رکعت میں تھے اور یہ بھول ہوئی ہے تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت پھر سے پڑھو، لیکن مسجد نکلنے کی ضرورت نہیں، نماز میں سے نماز کنٹینیو رکھو، لیکن اسی نماز کی حالت میں کینسل کر دو ایک کو۔ تو اگر 4 رکعت کی نماز تھی تو 5 رکعت پڑھ لو، 3 رکعت کی نماز تھی تو 4 پڑھ لو، ایک کینسل کرتے ہوئے بیچ میں، سمجھ گیا آپ؟ تو اس کے بعد جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے پھر سجدے سہو کر لو، نقص کی حالت میں سجدہ کیا جاتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اسی طرح سے اب یہ ہے کہ تو کینسل والی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ بھول گیا تشہد بیچ میں یا سنتیں کوئی چیز بھول گئی، تو عام علماء نے کہا اگر سنت بھول گیا تو اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہے، اور سجدے سہو اگر ہے بھی تو سجدے سہو واجب نہیں ہے، سجدے سہو بھی سنت ہے، سنت کے چھوڑنے پر سجدے سہو بھی سنت ہی ہے، اس لیے اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا رفع دین بھول گیا، سنت ہے، یا اور کوئی چیز یعنی سنت کے جو مسنون ہوا ہے، یا اعتدال بھول گیا، جلسے استراحت یعنی مقصود ہے جلسے استراحت بھول گیا، اعتدال تو رکن ہے۔ بہرحال تو اگر وہ چیز جو بھول گیا جس کی وجہ سے جو رکن نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز بھول گیا جو نماز کا رکن نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھولا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس رکعت کو نہیں کینسل کرے گا، سمجھ گئے؟
وہ رکعت کینسل نہیں کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ جیسے دوسری رکعت میں اگر بیٹھا نہیں اور کھڑا ہو گیا تو واپس بھی نہیں آئے گا پھر بیٹھنے کے لیے، تو پھر وہ جو ہے نماز پوری پڑھ لے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے پھر 2 سجدہ کرے گا اس کی تلافی کے لیے۔ یہ ہے تیسری صورت، تیسری یا تیسری ہوگی۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اگر بھولا اور بھول کے زیادہ کر لیا، بھول کے زیادہ کر لیا ہے، جیسے 4 رکعت کی نماز 5 پڑھ لیا، تو اگر پیچھے کسی کو پتا چل گیا کہ یہ زیادہ کر رہا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہہ کے ٹوکنا چاہیے، سمجھ گیا؟ اور جب ٹوکا جائے اور اس کو پتا چل جائے کہ میں زیادہ کر رہا ہوں تو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، وہیں سے اسٹاپ کر دینا چاہیے، اور اگر کھڑا بھی ہو گیا ہے تو واپس آ جانا چاہیے، سمجھ گیا؟ یعنی جان بوجھ کر کے زیادتی پر استمرار، کانٹینیو نہیں رہنا چاہیے، واپس کرنا چاہیے، فوراً بیٹھ جانا چاہیے۔ جیسے اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے یا تیسرا سجدہ کرنا چاہتا ہے، سمجھ گئے، تو نہیں کرے اگر پتہ چل گیا کرنے سے پہلے، اور اگر کر لیا ہے تو 5 یعنی رکعت پڑھ لیا یا کوئی رکن بڑھا دیا، تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں۔ یہ ہے طریقہ سجدے سہو کا، سجدے سہو کے احکام سمجھ میں آ گئے؟ کرنے کے بعد واپس سلام پھیرنی ہے؟ ہاں، سجدے سہو کے بعد جو ہے سلام پھیرنا چاہیے، کیونکہ وہ نماز میں گویا واپس چلا گیا نماز میں، اور اس سے نکلنے کے لیے تسلیم میں، یعنی نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا چاہیے۔ بھائی پوچھ رہے کہ دوسرے بھی جماعتیں قرآن و سنت کی بات کرتے تو پھر وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے، یعنی یہیں پہ کیوں نہیں؟ تو مطلب دوسرے بھی جماعتوں میں قرآن و سنت کی بات ہوتی تو پھر وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے بات کا دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے حقیقت۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں بھی کتاب و سنت کی باتیں کرتی ہیں تو وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ مت جائیے یا جائیے، یہ سب تو یہاں تو یہ سوال آیا نہیں پہلے سے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں نہیں جائیے تو دیکھو، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی من حیث الجماعت، یعنی مسلمان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کا انکار کرتا ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی فرقہ کہہ لیجیے، وہ جو ہے قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ جن کو ساری دنیا کافر بنا دی گئی وہ بھی قرآن کو مانتے ہے نا۔ رہا حدیث کا مسئلہ، تو حدیث میں دیکھو کچھ لوگ ہیں، صحیح ہے کہ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا یعنی آپ کے مقصد کی چیز، جیسے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حدیث میں نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو حدیث وہاں پڑھا کے نہیں بتائیں گے، کوئی نہیں بتاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کو حدیث سنائیں گے فضائل، یعنی نماز کے اتنے فضائل ہیں، سجدے کے اتنے فضائل ہیں، تلاوت کے اتنے، ذکر کے اتنے فضائل ہیں، یہ ضرور بتاتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ حدیث کے مطابق بیٹھ کر کے آپ کو بخاری شریف لا کر کے، مسلم شریف لا کر کے کتاب الصلاۃ پڑھا دیں آپ کو، ایسا نہیں کرتے۔ تو دونوں میں فرق ہے، یعنی حدیث، قرآن اور حدیث یہاں جو پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو احکام بتائے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو عقیدہ بتایا جاتا ہے اور فضائل بھی ساتھ ساتھ بتائے جاتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ لیکن دوسری جگہوں پر آپ کو احکام بتانے کے لیے کہیں گے وہ قدوری اٹھا کے لاؤ، شرع وقائع اٹھا کے لاؤ، ہدایہ اٹھا کے لاؤ، نہیں تو کہیں گے ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں۔ جب مسئلہ آئے گا آمین اور رفع دین کو تو نہیں کہیں گے بخاری شریف اٹھا کے لاؤ، کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، کوئی بھی کہے، جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوگا، یعنی مثلا نماز کا طریقہ، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا چاہیے کہ نہیں نماز میں، یہ سب مسائل ہیں نا۔ یا اسی طرح سے توحید کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ، بدعتوں کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کسی جماعت میں جاتے ہو تو ان سے کہو کہ نماز کا طریقہ ذرا وہ بخاری شریف اٹھا کر کے ہمیں سکھا دیجئے، تو پھر دیکھو آپ کو کیا کہیں گے۔ اگر آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھو، میں قرآن شریف بخاری شریف لے کے بیٹھا پڑھاتا بتاتا ہوں، تو بیٹھو آپ،
لیکن ایسا نہیں کرنے دیں گے. خود قرآن شریف پڑھنے دیتے ہیں آپ کو، لیکن قرآن شریف کا درس نہیں دینے دیں گے آپ. سمجھیے آپ. تو باتیں تو ہوتی ہیں تو لیکن ان باتوں سے آپ کو جو ہے دین کا جو یا اپنی ایمانی زندگی کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہے کہ ہم کیسے دین پر عمل کریں گے وہ ہم سیکھیں. جو کوئی کہتا ہم قرآن حدیث بولتے ہیں، ہم بھی قرآن حدیث بولتے ہیں، بولتے رہو، لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ہماری نماز ویسے کی ویسے رہ گئی، سنت کے مطابق نہیں ہوئی، تو کیا فائدہ ہوا آپ کو جو ہے قرآن حدیث کہنے سے؟ یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یا دوسروں کے درمیان. بات سمجھیے. جی اگلا سوال سود کے سلسلے میں سوال کر رہا ہوں. نہیں، انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ کسی صاحب نے انٹرسٹ پہ پیسہ لیا ہے، سود پہ انہوں نے اپنے بچے کو باہر بھیجا پڑھائی کے لیے، اور اب جب کہ اس سود کو 15-16 ہزار مہینے کا سود بھرنا پڑ رہا ہے اس پڑھائی کی خاطر، تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ اپنا سود آپ نے جو بینک میں پیسے رکھے ہیں وہ سود کا پیسہ آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم سود کو ادا کر سکیں بینک سے. ہاں دیکھو، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، دیکھو سود تو حرام ہے نا. سوال دہرائیں. ہاں، سوال انہوں نے کیا ہے کہ ایک انسان ہے جو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بینک سے سودی قرضہ لیا اور اسی قرضے پر جو ہے وہ پڑھا رہا اپنے بچے کو. تو اب اس کا سود جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جتنا اماؤنٹ لیا ہے جو اس پر. تو یہ دوسرے سے اپنے کسی اور بھائی سے کہتا ہے کہ آپ جو مالدار ہے، جس کا پیسہ جو ہے بینک میں جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کو سود مل رہا ہے دوسرے بھائی کو. تو کہتا ہے جو آپ کے پیسے پہ جو سود ملتا ہے وہ پیسہ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اپنا سود جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، تو ہمارا بچہ پڑھتا بھی رہے گا، ہمارے اوپر سود بھی نہیں چڑھے گا. سمجھیے آپ. یہ بھی ایک شیطانی حیلہ اور مکر ہے، وہ آتا ہے انسان کو جو ہے اسی طرح سکھاتا ہے. ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو یعنی سود حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ، اسے تو اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی جماعت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. سود حرام ہے. اچھا، سود کی حرمت جو ہے وہ حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے قرآن میں خود موجود ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو آدمی مجبور ہو جائے سود کھانے پر، کہ وہ اگر وہ سود مطلب نہیں، حرام قصدی ہے، میرا مقصد ہے حرام چیز. جو چیز حرام ہو، چاہے سود ہو، چاہے سور کا گوشت ہو، چاہے خون ہو، چاہے وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، تو اگر حرام کو استعمال کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ انسان حلال اس کے لیے میسر نہیں ہے، اور اگر حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. یعنی مر جائے گا، جان کو اس کو خطرہ ہے، عزت و آبرو کو خطرہ ہے، یعنی اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں دنیا کی وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں. جو مقاصد ہیں شریعت کے، جان ہے، مال ہے، عقل ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کو بولتے ہیں مقاصد شریعت ہے. تو اگر وہ کوئی انسان حلال چیز نہیں پاتا ہے اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے مال کے تحفظ کے لیے، اپنی عزت آبرو کے تحفظ کے لیے، یا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر وہ حرام استعمال کر سکتا ہے، لیکن کتنا، جتنے میں اس کی جان بچ جائے، وہ بھی نہیں کہ لذت آفرینی کے لیے. تو اب جو ہے ایک انسان کا اپنے بچے کو پڑھانا، یہ اس کی ایسی ضرورت نہیں کہ اگر وہ نہیں پڑھائے گا تو مر جائے گا، بچہ مر جائے گا یا خود مر جائے گا. کتنے غریب لوگ نہیں پڑھا پاتے ہیں، بھائی نوکری کرے گا، مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، حلال رزق ہے، حلال تو دنیا میں اس کے وسائل موجود ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے تبھی وہ روزی پائے گا. اس لیے ہر انسان پہلے اپنی حیثیت دے کر کے اسی کے اندر تقوی اختیار کر کے اسی میں جو ہے اپنی یعنی دینی اور ایمانی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. اصل جو ہے ایمان مقدم ہے دنیا سے، وہ پہلے بتا چکا ہوں. ایمان جو ہے سب سے اہم چیز ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے.
تو اگر ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے بغیر ڈاکٹر بنے، بغیر انجینئر بنے، بغیر کسی چیز کے بنے ہوئے، اور اس کی حفاظت بھر کا ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمیں حرام کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں سود لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اسی جوخم میں ڈال رہے ہیں کہ جس سے سود لینا پڑے؟ اور اگر لے لیا ہے نادانی اور جہالت میں تو پھر اس سے نکلنے کی فوراً کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس پر اور جو ہے آپ سود دو تاکہ ہمارا سود چلتا رہے اور ہمارا بیٹا پڑتا رہے۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ حرام ہے تو اسے نکلو، اس کو اسٹاپ کر دو، وہیں پر اس کو اسٹاپ کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسروں سے سود مانگ کر کے پھر سود پورا کرنا، یعنی حرام کو حرام سے دور کرنا، یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں، اس لیے ان کا یہ مطالبہ غلط ہے، سمجھیے آپ۔ لیکن اگر نکلنا چاہتا آدمی، صرف دیکھو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سودی قرض آ گیا اور اب صرف وہ نکلنا چاہتا ہے، آگے نہیں جانا چاہتا ہے، اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ پھنس گیا تھا کسی اس میں مجبوری کے تحت یا جہالت میں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہالت نہ پتہ ہو تو پھنس گیا، تو اب نکلنا چاہتا ہے، اور نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ حلال طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کو مدد بھی نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہے کہ جس کو بیچ کے وہ نکل جائے اسے۔ تو اب اگر وہ کہتا ہے کسی کے پاس سود کا پیسہ ہو لاؤ، میں اپنا سودی قرض مٹا کر کے تاکہ نکل جاؤں بینک سے، اس لعنت سے، تو ایسی صورت میں وہ مجبور انسان ہے، اور مجبور کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، تو اس حد تک اگر وہ بچنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کا سود کا دیا ہوا پیسہ وہ دے کر کے وہ نکل جائے۔ لیکن اگر وہ اسی میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے کہ اور بھی رہیں تاکہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، پھر وہ بہت سے لوگ ہیں انڈسٹری لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو لینا پڑے گا نا، تو انڈسٹری لگ جائے گی، بعد میں جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی جو ہے وہ پھر مسجد مدرسے بنائیں گے، پورا کر لیں گے جو گناہ کیا۔ سر ایک سوال ہاں، ابھی آئے تو نہیں آئے، فاسق اور فسوق کیا؟ نہیں، فسوق جو ہے وہ مصدر لفظ ہے، فاسق یعنی فسق والا، فسوق اور فسق دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ فسوق کے معنی ہوتے ہیں یعنی اطاعت سے نکلنا، یعنی عدم اطاعت، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اس کو فسوق کہتے ہیں۔ الخروج من الطاعت، اس کا نام فسوق۔ اسی لیے اصل فسق کا مطلب ہے کہ بچے چوزے کا انڈے سے نکل جانا، اس کو بھی فسق بولتے ہیں، کیونکہ وہ بند تھا، پیک تھا، پھر وہ انڈا توڑ کے باہر نکل گیا۔ تو ایک انسان جو ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے میں تھا، وہ دائرے سے توڑ کے نکل گیا باہر، تو اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے یہ مناسبت ہے، ورنہ اس میں دینی معنی نہیں ہے چوزے میں جو ہے۔ شیخ، کوئی شخص اگر جی ہاں، کوئی شخص اگر حدیث کو، ایک حدیث ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے، بولتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے حدیث کا، تو وہ شخص کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو ایسا ہے کہ مثلاً یہ ہے کہ جیسے نہیں، دودھ میں اگر مکھی، ایک حدیث ہے مکھی کے بارے میں کہ مکھی اگر دودھ میں گر جاتی ہے تو اس کو 2 بار ڈبا کے پھر پھینکنا، تو وہ بولتا ہے اس میں لاجک نہیں ہے، کیسے اس میں بحث زیادہ کر رہا ہے۔ ہاں بتا رہا ہوں، اگر دیکھو ایک انسان جو ہے صحیح حدیث، چاہے وہ کسی چیز سے تعلق ہو، چاہے وہ عمل سے تعلق ہو، چاہے وہ ایمان سے تعلق ہو، چاہے وہ اخلاق اور آداب سے متعلق ہو، ہاں، اب یہ مکھی کا دودھ میں گر جانا یا پانی میں گر جانا، کسی بھی پینے والی چیز میں گر جانا، اور پھر اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اس کو ڈبا کر کے نکال کے پھینکو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، تو ایک انسان وہ یہ ادب ہے، یعنی یہ چیز آداب میں ہے، ہمارے کھانے پینے کے آداب میں سے ہے، تو ایک انسان اس کی طبیعت نہیں کہتی ہے اس کو کھانے کے پینے کی، تو واجب نہیں ہے یہ، سمجھئے، وہ نہ پیے، لیکن ایک انسان یہ کہے کہ یہ لاجک نہیں ہے، تو یہ اگر وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ جس نے ریسرچ کیا، جس نے تحقیق کی ہو، یعنی اس کو باقاعدہ لیبارٹری میں میڈیکل سائنس کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کی روشنی میں باقاعدہ تحقیق کر کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میڈیکل اس پر اس کو ریسرچ کیا گیا ہے
تو بالکل حدیث کی تائید ہوئی ہے. اس دور میں مصر میں اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوا, تو اس کو باقاعدہ یعنی لیبارٹری میں اس کی ریسرچ کی گئی, اور مکھی کو ایک میں ڈال کر کے یعنی جو ہے اور اوپر ہی سے نکال لیا گیا, یا مکھی گری اس کو, تو وہ دودھ کو بھی چیک کیا گیا, اور جس دودھ میں مکھی کو ڈبو کر کے نکال کے پھینکا گیا دونوں میں, تو اس میں مائکروب ملے, اس میں جراثیم ملے, یعنی جس کے اندر اوپر سے بغیر ڈبائے نکالے گئے. تو حدیث کی تائید ہوئی ہے, اسی لیے اس کو علمی اعتبار سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا معجزہ. یعنی تو ایک انسان جس نے کچھ پڑھا نہیں لکھا نہیں, جہالت میں ایسی بات کہتا ہے تو غلط ہے اس کو. وہ یہ کہہ سکتا ہے میری طبیعت نہیں کہتی پینے کی, نہ پیو بھائی, آپ کی طبیعت نہیں کہتی نہ پیو, نہ کرو یہ کام, آپ کی طبیعت نہیں کہتی ہے. لیکن آپ انکار یہ کرو کہ یہ چیز غلط ہے, منطق اور عقل ہماری قبول نہیں کرتی ہے, وہ الگ چیز ہے. حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ جو ہے گو کا گوشت کھایا گیا, آپ نے کہا کہ ہماری سرزمین میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن تم لوگ کھاؤ جس کو کھانا ہے. سمجھئے؟ تو ہر حلال چیز جو ہے ہر انسان, جیسے آپ لوگ ساؤتھ کے لوگ جو ہے وہ کیکڑا کھاتے اور کیا سیپ کھاتے, سیپ سمجھتے ہو نا, سیپ کھاتے, کیکڑا کھاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا جانور, سمندری جانور ہے وہ سب کھاتے. ہمارے یو پی کے لوگ, ہمارے ہاں سمندر چونکہ نہیں پایا جاتا ہے, اسی لیے بہت ساری یہ سب جانور ہوتے ہی نہیں ہمارے ہاں. تو ہم لوگوں کے ہاں کیکڑا ہوتا ہے وہ گڈھے والا, وہ اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں سوائے اس کی ہڈی کے اوپر کو, تو اس کو کبھی کسی نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا, نہ کبھی ٹرائی کیا, تو وہ لوگ نہیں کھاتے. لیکن نہیں کھاتے الگ چیز ہے, لیکن اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو. آپ کی طبیعت نہیں کہتی نہ کھاؤ.